نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي وعندهم قاصرات الطرف عین، اور ان کے پاس نگاہیں نیچی رکھنے والی خوبصورت آنکھوں والیاں ہوں گی. این جمع ہے اینا کی، بڑی آنکھ والی، خوبصورت آنکھوں والی، وہ عورت جس کی آنکھیں بڑی اور موٹی ہوں. عربوں کے ہاں بڑی آنکھ حسن کی علامت تھی، اور ویسے بھی اگر دیکھا جائے تو آنکھوں کا خوبصورت ہونا انسان کے حسن میں اضافہ کرتا ہے. اور قاصرات الطرف، قاصرات کا لفظ قصر سے ہے، قصیر کہتے ہیں چھوٹا ہونے کو. قاصرات کا معنی جھکانے والیاں، اپنی بھی اور دوسروں کی بھی، یعنی دونوں معنی آ سکتے ہیں اس میں. ان کی اپنی نگاہیں بھی جھکی ہوئی ہوں گی. یغضضن من ابصارہن، جن کو دنیا میں یہ عادت ہوگی وہاں بھی وہی جائیں گی، اور وہاں بھی ان کی نگاہیں غیر مردوں کی طرف نہیں اٹھیں گی. دوسرے یہ کہ وہ اتنی خوبصورت ہوں گی کہ ان کے شوہر کو بھی انہیں چھوڑ کر کسی اور کو دیکھنے کی طلب نہیں ہوگی، ان کی نگاہیں بھی جھکا دیں گی. قاصرات یعنی اپنی بھی جھکانے والیاں اور اپنے پارٹنر کی بھی جھکانے والی. علامہ ابن الجوزی نے نقل کیا ہے کہ یہ عورتیں اپنے شوہروں سے کہیں گی میرے پروردگار کی عزت کی قسم، جنت میں مجھے تم سے بہتر کوئی نظر نہیں آتا. جس اللہ نے مجھے تمہاری بیوی اور تمہیں میرا شوہر بنایا، تمام تعریفیں اسی کی ہیں. یعنی بے وفا اور غدار قسم کی فلرٹ کرنے والی نہیں ہوگی، بلکہ نگاہیں نیچی رکھنے والی ہوگی، قناعت پسند ہوگی، وفا شعر ہوگی، با حیا ہوگی، کیونکہ نگاہ جھکانا جو حیا کی علامت بھی ہے. قصرہ کا لفظی معنی ہوتا ہے کسی چیز کی لمبائی یا اس کی انتہا کو نہ پہنچنا، کم کرنا، چھوٹا کرنا. اور قصر الطرف کہتے ہیں جتنی دور نگاہ جا سکتی ہو اتنی دور تک نہ دیکھنا، یا نظر بھر کے نہ دیکھنا. یعنی کوئی چیز نظر آئے تو اس کو گھورنا نہیں بلکہ نگاہ پھیر لینا. اب اہل جنت کی نعمتوں کا ذکر ہے نا، فی جنات النعیم کی بات ہوئی، نعمتوں بھری جنت میں ہوں گے. اور ان نعمتوں میں سب سے بڑی نعمت آپس کے تعلقات کا اچھا ہونا، ایک دوسرے سے گپ شپ، کھلے دل سے باتیں کر رہے ہوں گے. پینے کے لیے کبھی ختم نہ ہونے والی چمکتی شراب ہوگی جسے پی کر لذت ہی لذت ہوگی، کسی ہلاکت کا، بیماری کا اندیشہ نہ ہوگا. اور پھر جنت کی نعمتیں مکمل نہیں ہوتی جب تک کہ عورت کا ذکر نہ ہو. اور پھر کیسی عورت کا ذکر ہے کہ قاصرات الطرف. مزید ان کی خوبصورتی کی بات، کأنہن بید مکنون، گویا کہ وہ انڈے ہیں چھپا کے رکھے ہوئے. بید انڈے کو کہتے ہیں کہ یہاں شتر مرغ کے انڈوں کی طرف اشارہ ہے کہ وہ بہت ہی خوش رنگ کے ہوتے ہیں، بالکل سفید نہیں ہوتے، زردی مائل سفید ہوتے ہیں. اچھا، یہ کہاں سے مطلب نکال لیا گیا؟ اصل میں قرآن پاک میں جو الفاظ استعمال ہوئے ان کو ہم دیکھیں گے کہ اہل عرب کس معنی میں استعمال کرتے تھے. اہل عرب عورت کے حسن کو شتر مرغ کے انڈے سے تشبیہ دیتے تھے. اگر دور جاہلیت کی شاعری آپ پڑھیں تو اس میں جو سملیز اور استعارے اور تشبیہات استعمال ہوئی ہیں ان کو سامنے رکھ کے بعض اوقات معنی متعین کیا جاتا ہے. ورنہ انڈا تو بہت سے پرندوں کا ہوتا ہے، اور ہر انڈا جو ہے وہ خوبصورت بھی نہیں ہوتا، سفید بھی نہیں ہوتا. اگر مرغی کا انڈا بھی لیں تو آپ دیکھیں اس میں ڈارک کلرز بھی ہوتے ہیں. تو پھر یہ معنی کیسے متعین ہوگا کہ شتر مرغ کا انڈا؟ کلام عرب سے، عرب شاعری سے. اور پھر یہ بھی کہا جاتا ہے کہ شتر مرغ جو ہے وہ اپنے انڈے کی حفاظت بہت کرتا ہے، اس کے لیے جان تک دے دیتا ہے. بید مکنون جو ہے وہ ہے ہی شتر مرغ کے انڈے جو وہ چھپا کے رکھتا ہے. یعنی ہر پرندہ اپنے انڈے چھپا کے نہیں رکھتا. شتر مرغ کا انڈا سب انڈوں سے خوبصورت بھی ہوتا ہے اور اس کو وہ چھپا کے بھی رکھتا ہے، اور وہ اپنے انڈوں کی حفاظت کے لیے جان تک دے دیتا ہے. اس لیے جنت کی عورتوں کی یہی خوبی بتائی گئی، چھپی ہوئی، محفوظ، نظریں جھکانے والی. اور یہی صفات مسلمان عورت سے دنیا میں بھی مطلوب ہیں. سورۃ الرحمن میں جنتی عورتوں کے بارے میں آتا ہے
کأنہن الیاقوت والمرجان، جنت کی عورتیں اتنی خوبصورت اور قیمتی ہوں گی. یاقوت اور مرجان ان کی ویلیو کی طرف اشارہ ہے، یہاں ان کے حسن کی طرف اشارہ ہے. تو جب جنت کی عورتوں کی یہ خوبیاں ہیں تو جنت میں جانے والی عورت کو یا جس کو شوق ہو جنت میں جانے کا، اسے یہ صفات اختیار کرنی پڑیں گی. ورنہ اگر دنیا میں یہ ساری چیزیں بہت مشکل لگتی ہیں تو پھر جنت میں تو اور بھی مشکل لگیں گی. اگر نفس یہاں عادی نہیں ہو رہا ان چیزوں کا، ان پابندیوں کا، نگاہیں جھکانے کی عادت نہیں پڑی. جھکانے سے مراد یہاں کیا ہے؟ مردوں کو حرام چیزوں کو گھور کے نہ دیکھا جائے، بلکہ آنکھوں میں شرم و حیا ہو، ایک باوقار انداز ہو، ایک مہذب رویہ ہو، بے وفا نگاہیں نہ ہو، کبھی کسی کو دیکھیں کبھی کسی کو دیکھیں، آوارہ نگاہیں نہ ہوں بلکہ محفوظ نگاہیں ہوں. اور پھر حسن چھپا کے رکھا جائے، بیدن مکنون، ایسے ہی جیسے ہیرے جواہرات چھپائے جاتے ہیں. کأنہن الیاقوت والمرجان. حضرت ام سلمہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس آیت کی تفسیر پوچھی تھی تو آپ نے فرمایا ان کی نرمی اور نزاکت اس جھلی جیسی ہوگی جو انڈے کے چھلکے اور اس کے گودے کے درمیان ہوتی. عام طور پہ بھی تجربہ کر سکتے ہیں نا، جب آپ انڈے کا اوپر والا چھلکا اتارتے ہیں اور اس کے اندر ایک اور جھلی ہوتی تو اس سے نرمی کو تشبیہ دی گئی کہ ان کی سکن اتنی نرم ہوگی. یعنی قرآن سے ایک پہلو پتہ چلتا ہے تو حدیث سے نرمی کا پہلو بھی پتہ چلتا ہے. فَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ يَتَسَاءَلُونَ، پھر وہ ایک دوسرے کی طرف متوجہ ہو کر حالات پوچھیں گے. یعنی جنت میں تختوں پر آمنے سامنے بیٹھے ہوئے جب گفتگو چل رہی ہوگی تو ایک دوسرے کے حالات کے بارے میں سوال ہوگا. تم کہاں رہتے تھے، کیا کرتے تھے، کون کون سے عمل تھے تمہارے، دوست کون تھے، دلچسپیاں کیا تھیں، وغیرہ وغیرہ. یعنی دنیا کے واقعات یاد کریں گے اور ایک دوسرے کو سنائیں گے. اب اور تو کوئی کام ہی نہیں ہوگا تو پھر کہانیاں ہی ہوں گی ماضی کی. قال قائل منہم، ان میں سے ایک کہنے والا کہے گا، انی کان لی قرین، میرا ایک دوست ہوتا تھا یا میرا ایک ساتھی ہوتا تھا. قرین کہتے ہیں ایسے ساتھی یا دوست کو جو ہم عمر ہو یا بہادری اور قوت اور دیگر اوصاف میں ہمسر ہو، یعنی اپنے جیسا ہو. عموماً اس لفظ کا استعمال برے معنوں میں بھی ہوتا ہے. انی کان لی قرین، میرا ایک ساتھی تھا، میرا ایک ہم نشین تھا. یقولو، وہ کہا کرتا تھا، اِنَّکَ لَمِنَ الْمُصَدِّقِینَ، کیا تم بھی تصدیق کرنے والوں میں سے ہو؟ تم بھی احمق ہو، مرنے کے بعد کی زندگی پہ ایمان رکھتے ہو، بعید از عقل بات مانتے ہو. اور یہ بات وہ مذاق کے طور پر کیا کرتا تھا. یعنی یہ تو انتہائی ناممکن باتوں میں سے ہے، لیکن افسوس تم جیسا پڑھا لکھا شخص بھی یہی کہتا ہے. اَإِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا وَعِظَامًا أَإِنَّا لَمَدِينُونَ، کیا واقعی جب ہم مر چکے ہوں گے، مٹی ہو جائیں گے، ہڈیوں کا پنجر بن کے رہ جائیں گے تو ہمیں جزا سزا دی جائے گی؟ یعنی ہمیں زندہ کر کے ہمارا حساب لیا جائے گا، پھر اس کے مطابق جزا سزا ہوگی. تمہاری بھی مت ماری گئی، تم بھی ایسی باتوں پہ یقین کرتے ہو. مدینون کا لفظ دین سے ہے، جزا سزا. قال هل انتم مطلعون، ایک کہنے والا کہے گا کیا تم دیکھنا چاہتے ہو وہ کہاں ہے؟ ایسا مذاق اڑانے والا دیکھنا چاہتے ہو اس کا انجام کیا ہوا؟ جھانکنا چاہتے ہو؟ مطلعون، اطلاع پانا چاہتے ہو؟ فطلع، تو وہ جھانک کے دیکھے گا. یعنی باتیں ہو رہی ہیں، اتنے میں ان کو کہا جائے گا تم لوگ یہ دیکھنا چاہتے ہو؟ یعنی گفتگو کے دوران ایک دم ویژول آ جائے گا، دیکھو گے کہاں ہے وہ. اب دیکھیں کہ جنت کیسی جگہ ہوگی نا. جب یہ قرآن اتر رہا تھا اس وقت تو ایسی چیزیں کسی نے دیکھی نہیں تھی جو آج کے دور میں ہم عام طور پر دیکھتے ہیں. اور معمول ہو چکا ہے کہ ٹیلی ویژن پہ ایک شخص خبریں پڑھ رہا ہے، پڑھتے پڑھتے وہ ایک دم کنیکٹ ہو جاتا ہے کسی دوسرے ملک کے ساتھ اور اسکرین پر وہ جگہ آنے لگتی ہے اور بعض اوقات انسان کو پتہ نہیں چلتا کہ یہ سب کیسے ہو گیا. ابھی ایک بول رہا تھا ایک اسٹیشن سے، اب دوسرا بول رہا ہے بالکل کسی اپوزٹ جگہ سے. تو بالکل اسی مثال کو سامنے رکھ کر آپ جنت کے اس منظر کو بھی کچھ ویژولائز کر سکتے ہیں کہ جنتی آپس میں آمنے سامنے بیٹھے ہیں، ہاتھوں میں ساغر ہیں شراب کے اور گفتگو چل رہی ہے، دنیا کے واقعات بیان ہو رہے ہیں. اتنے میں ساتھیوں کا، دوستوں کا ذکر آیا، ایک ایسے شخص کی بات بھی بیچ میں آ گئی کہ جو آخرت کو مانتا نہیں تھا.
تو اس بات پر انہیں آفر کیا جائے گا دیکھنا چاہتے ہو وہ کہاں ہے. تو جو ہی وہ توجہ کرے گا تو سین سامنے آ جائے گا. فَاطَّلَعَ فَرَآهُ فِي سَوَاءِ الْجَحِيمِ, اسے وہ جہنم کے بیچ میں دیکھے گا. حالانکہ جنت اور جہنم کے بیچ میں بہت دور کا فاصلہ ہوگا, وہ ہزاروں لاکھوں میل دور, اور شاید اس سے بھی زیادہ. اتنے زیادہ فاصلے وہاں کوئی اہمیت نہ رکھتے ہوں گے. اچانک پردہ ہٹے گا اور ان جنتیوں کی نگاہیں وہ جہنم کے بیچ میں جلنے والے ایک شخص پہ جا پڑیں گی. اچھا یہ وہ فلاں یہاں ہے, یہ ہوا ہے اس کا انجام, اب یہ ہے اس کا گھر اور ٹھکانہ. دنیا میں تو ہم ساتھ ہی رہتے تھے, لیکن اب وہ دیکھو کہاں پڑا ہے. وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ. اب یہ کہنے والا کون ہوگا؟ یوں لگتا ہے کہ وہ جو بات کر رہا ہوگا یہ وہی شخص ہوگا, اور ہو سکتا ہے جنتیوں کے پاس کچھ ایسے کنٹرول سسٹم بھی ہوں جو بٹن سے دبائیں اور وہ خاص شخص یا کوئی فیڈ کریں ڈاٹا چند نمبرز کے فلاں کے بارے میں دیکھنا چاہتے ہیں کہ وہ اس وقت کہاں ہے. اس وقت تو ٹیلی ویژن والے ہم کو جو دکھانا چاہتے ہیں خود ہی دکھاتے ہیں, ہم یہ نہیں کر سکتے کہ اس وقت یہ نہیں وہ فلاں چیز دکھائیے. لیکن جنت میں بیٹھے ہوئے لوگ جب بات چیت کر رہے ہوں گے اور اتنے میں وہ کہے گا دیکھنا چاہتے ہو وہ کہاں ہے, وہ دیکھو وہ فلاں جگہ بیٹھا ہے, وہ دیکھ رہے ہو بیچ میں. کیا منظر ہوگا نا یہ. جنت میں بیٹھے بیٹھے اہل جہنم کو جو کہ کروڑوں کی تعداد میں ہوں گے ان میں سے ایک شخص کو آئیڈینٹیفائی کر لیا جائے گا, وہ ہے قَالَ تَاللَّهِ إِن كِدتَّ لَتُرْدِينَ. اس وقت کہے گا وہ اللہ کی قسم قریب تھا تم تو مجھے بھی تباہ کرتے, تم تو مجھے بھی بھٹکا کے ہلاکت میں ڈالنے والے تھے. وَلَوْلَا نِعْمَةُ رَبِّي, اگر میرے رب کی نعمت نہ ہوتی یعنی دین اسلام نہ ہوتا, لَكُنْتُ مِنَ الْمُحْضَرِينَ, تو میں بھی آج ان لوگوں میں شامل ہوتا جو پکڑے ہوئے آئے ہیں. اس سے پیچھے لمحضرون کی بات آئی. افما نحن بمیتین, پہلے ایک بات کر رہا تھا اب سب شامل ہو گئے. اچھا تو کیا اب ہم مرنے والے نہیں ہیں؟ الا موتتنا الاولی وما نحن بمعذبین, موت جو ہمیں آنی تھی بس وہ آ چکی پہلے, اب ہمیں کوئی عذاب نہیں ہونا. اب جہنمیوں کا حشر دیکھ کر جنت والوں کے دل میں مزید احساس بیدار ہوگا. کہیں گے کہ ہمیں جو جنت کی زندگی اور اس کی نعمتیں ملی ہیں کیا یہ دائمی نہیں ہیں, اور اب ہمیں موت تو آنے والی نہیں. اصل میں یہ استفہام ہے جذبات کے اظہار کے طور پر. عام طور پر ایسا انداز اس وقت اختیار کیا جاتا ہے جب انسان جذباتی حالت میں ہوتا ہے. یہ باتیں سوالیہ انداز میں کرنے کی نہیں تھی, یہ کوئی سوال پوچھ نہیں رہا, اس کو استفہام تقریری کہتے ہیں. سوال کیا جا رہا ہے لیکن سوال کر کے جواب خود ہی دیا جا رہا ہے, سوال کے اندر ہی جواب بھی ہے. یہ ذرا مشکل انداز ہے ترجمہ کر کے سمجھنے میں, لیکن اس کو دوبارہ دیکھیں. افما نحن بمیتین الا موتتنا الاولی وما نحن بمعذبین. اچھا تو کیا اب ہم مرنے والے نہیں ہیں, موت جو ہمیں آنی تھی بس وہ آ چکی, اب ہمیں کوئی عذاب نہیں ہونا. ان ھذا لہو الفوز العظیم, بے شک یہ البتہ بہت بڑی کامیابی ہے. لمثل ھذا فلیعمل العاملون, جہنم سے بچ کے جنت میں جانا ہی اصل کامیابی ہے. اس عمل کی طرح عمل کرنے والوں کو عمل کرنا چاہیے. ایسی ہی کامیابی کے لیے کام کرنے والوں کو کام کرنا چاہیے, عاملین کو عمل کرنا چاہیے. کتنی کھلی کھلی باتیں نا کام کی دعوت دینے والی, لیکن ہم باتیں تو بہت کرتے ہیں کام نہیں کرتے, جبکہ جنت کی قیمت تو عمل ہے. لمثل ھذا فلیعمل العاملون اذلک خیر نزلا ام شجرۃ الزقوم. بولو یہ ضیافت اچھی ہے یا زقوم کا درخت؟ نزل کہتے ہیں پہلی مہمانی کو, مثلا کوئی مہمان آتا ہے تو سب سے پہلے جو چیز سرو کی جاتی ہے اس کو نزل کہتے ہیں. نزل ضیافت کو کہتے ہیں, لیکن کون سی ضیافت؟ جو سب سے پہلے کی جاتی. تو گویا جہنم والے جب جہنم میں اتریں گے تو پہلی ضیافت کس سے ہوگی؟ شجرۃ الزقوم سے, زقوم کے درخت سے. زقوم کا لفظ ہے یہ تزقم سے مشتق ہے, جس کے معنی ہوتے ہیں بدبودار اور کریہ چیز کے نگلنے کے. زقوم ایک درخت کا نام ہے جو جہنم کی تہہ میں اگے گا, نہایت کڑوا ہوگا, بدبودار اور انتہائی کریہ المنظر ہوگا. انا جعلناها فتنة للظالمین, بے شک ہم نے اس کو
ظالموں کے لیے آزمائش بنا دیا. جہنم میں جانے والوں کے لیے یہ کھانا آزمائش ہوگا، کھایا نہ جائے گا. جسے عام طور پہ آپ کہتے ہیں نا یہ کھانا تو آزمائش ہو گیا ہے، بھوک بھی لگی اور کھایا بھی نہیں جا رہا اور کھانا بھی ہے. تو زقوم کا درخت بھی جہنم والوں کے لیے ایک آزمائش بن جائے گا. پھر آپ جانتے ہیں کہ جب اہل عرب کو جہنم میں زقوم کے درخت کی خبر سنائی گئی تو مذاق اڑانے لگے، کہنے لگے آگ میں درخت اگے گا، آگ میں درخت. اس بات کو انہوں نے خلاف عقل قرار دیا اور مذاق اڑانے لگے. یہی مذاق ان کے لیے آزمائش بن گیا. ابو جہل کے بارے میں آتا ہے کہ کچھ لوگوں کو اپنے گھر لے گیا اور اپنی خادمہ سے کہا کھجور اور مکھن لاؤ. وہ لائی تو اپنے ساتھیوں سے کہتا ہے اس کو کھاؤ، یہی زقوم ہے جس کی خبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم دیتے ہیں. تزقموا ھذا ما یوعدکم بہ محمد. اور فتنے کا ایک معنی عذاب بھی ہوتا ہے کہ یہ درخت جہنم والوں کے لیے عذاب کا ذریعہ ہوگا. اور ویسے بھی دیکھا جائے تو اللہ تعالیٰ نے زقوم کا ذکر کر کے لوگوں کا امتحان لیا کہ کون مانتا ہے اور کون نہیں مانتا، اور جس چیز کا مذاق اڑا رہے ہیں سب سے پہلے اسی سے واسطہ پڑے گا. آپ دیکھیں کہ عموماً تشبیہ ایک چیز کو دوسری چیز سے دی جاتی ہے سمجھانے کے لیے، اور معلوم چیز کی تشبیہ دی جاتی ہے. عام قاعدے میں معلوم چیز کی، معلوم سے مراد کیا ہے؟ مثلاً میں یہ کہوں کہ یہ کاغذ لائٹ کی طرح سفید ہے، یہ چمک رہا ہے مثلاً، تو لائٹ بھی دیکھ رہے ہیں، اس کو بھی دیکھ رہے ہیں، آپ ریزمبل کر رہے ہیں. اور ایک تشبیہ ہوتی ہے خیالی، یہ بہت بلیغ تشبیہ ہوتی ہے کہ وہ چیز دنیا میں ایگزسٹ نہیں کرتی لیکن اس سے آپ تشبیہ دے رہے ہیں کسی چیز کو. تو یہ جو زقوم کا درخت ہے اس کی شکل کو معلوم چیز سے تشبیہ نہیں دی گئی، ایک ان سین چیز سے تشبیہ دی گئی ہے. اور یہ بہت زبردست بلاغت کی بات ہوتی ہے، یعنی اس سے انسان کا امیجنیشن تیز ہوتا ہے. انہا شجرۃ تخرج فی اصل الجحیم، بے شک وہ ایک درخت ہے جو جہنم کی تہ میں نکلتا ہے، جہنم کی جڑ سے نکلتا ہے. یعنی اس کی جڑیں جہنم کی گہرائی میں ہوں گی، شاخیں ہر طرف پھیلی ہوئی ہوں گی. ابھی تخلیق کی حیران کن صورت ہے نا. دنیا میں آپ دیکھیں کہ پانی زیادہ لگ جائے بعض اوقات پودوں کو تو کیا ہوتا ہے، پودے جل جاتے ہیں. لیکن دوسری طرف جہنم میں آگ ہی آگ ہے اور وہاں پر پودے اگ رہے ہیں. اللہ جو چاہے کرے. اب دیکھیں آگ کے کیڑے کے بارے میں آپ نے سنا ہوگا، دنیا میں یہ بات ثابت ہو گئی. طلعھا، اس کا خوشہ، کأنہ رؤوس الشیاطین، گویا کہ وہ شیطانوں کے سر ہیں. یعنی زقوم کی شکل کو شیطان کے سر سے تشبیہ دی. اب بات یہ کہ شیطان تو کسی نے دیکھا ہی نہیں، پھر کیسے سمجھ آئے گی بات. لیکن ہم سب جانتے ہیں کہ شیطان کو، بھوت کو، جن کو، پریت کو نہ دیکھنے کے باوجود ہم سب کے ذہن میں اس کا ایک تصور ضرور ہے. اور وہ کیسا تصور ہے؟ بہت بھیانک، خوفناک چیز کا، جس کو انسان دیکھنا نہ چاہے. بھوت پریت کی شکل دیکھنا نہیں چاہتے اور خیالی تصویریں لوگ بناتے رہتے ہیں ڈراؤنی قسم کی. فرمایا کہ اس کا جو خوشہ ہے وہ جب اٹھے گا درخت تو ایسے لگے گا جیسے شیطان کا سر ہو، یعنی دیکھ کے بھی خوف آئے گا. جیسے سانپ سر اٹھاتا ہے نا، جیسے ناک کا پھن ہوتا ہے، کچھ اسی قسم کی شیپ ہوتی ہے. اور حدیث میں سانپ کے لیے بھی جن کا لفظ آیا ہے کہ جب سانپ کو مارنے لگو تو پہلے اس سے کہو کہ اگر تم جن ہو تو چلے جاؤ، پھر مارو، ڈائریکٹ نہیں مارو، کیونکہ جنات اکثر سانپ کی شکل میں بھی ہوتے ہیں. اب آپ اس درخت کو امیجن کر سکتے ہیں کہ دیکھنے میں بھی بہت برا نظارہ، خوفناک شکل. اب سانپ کا جو پھن ہوتا ہے یا اژدے کا جو پھن ہوتا ہے اس کو دیکھ کے کیا آتا ہے؟ ایک دم ہال، سنسنی، خوف. اور پھر اسے کھائیں گے تو انتہائی کڑوا، جیسے سانپ کا زہر ہوتا ہے. اس کی جو اسمیل ہوگی انتہائی بری ہوگی کہ اس کو دیکھنا، کھانا، چکھنا، ہر چیز ہی ایک عذاب ہوگا، فتنہ. انہا شجرۃ تخرج فی اصل الجحیم طلعھا کأنہ رؤوس الشیاطین، اس کے خوشے ایسے جیسے شیطانوں کے سر. فإنہم لآکلون منہا، پس بے شک وہ اس سے کھانے والے ہوں گے، یعنی کھانا تو پڑے گا، بھوک جو لگی ہوگی. فمالئون منہا البطون، اس سے وہ پیٹ بھرنے والے ہوں گے، اتنا کھائیں گے بد مزہ ہونے کے باوجود کہ پیٹ بھریں گے. ثم ان لہم علیہا لشوبا من حمیم، پھر اس پر پینے کے لیے ان کو کھولتا ہوا پانی ملے گا. شوب ہوتی ملاوٹ،
حمیم ایسا گرم ابلتا پانی کہ پی کے انتڑیاں کٹ جائیں. کھانے کو زقوم، پینے کو ابلتا پانی. ویسے بھی آپ دیکھیں کڑوی چیز کھا کے جیسے کریلے وغیرہ پیاس بہت لگتی، تجربے کی بات ہے نا. تو زقوم کھا کر کتنی پیاس لگے گی، اور اس پیاس کو بجھانے کے لیے ابلتا پانی. ثم ان مرجعہم لإلی الجحیم، پھر ان کی واپسی یا لوٹنا جہنم کی طرف ہوگا. اب آپ دیکھیں جہنم میں آئے، طویل عرصہ حشر کے میدان میں کھڑے ہو کر، وہاں تو کوئی کھانے پینے کے سٹال نہیں لگے ہوں گے، سخت بھوک لگی ہوگی. جنتی بھی جنت میں پہنچتے ہی پہلے ناشتہ کریں گے، جہنمی بھی جہنم میں پہنچ کے کھانے کو مانگیں گے. زقوم کھانے کو ملے گا، پہلا پہلا کھانا، اوپر سے ابلتا پانی، اور پھر کہا گئے چلو اب اپنے ٹھکانے کی طرف، ہو گئی مہمانی تمہاری. ثم ان مرجعہم لإلی الجحیم. کیوں ان کے ساتھ یہ سب کیوں ہو رہا ہے؟ انہم الفوا آباءہم ضالین، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے باپ دادا کو گمراہ پایا. فہم علی آثارہم یہرعون، پھر وہ انہی کے آثار یا انہی کے نقش قدم پر دوڑتے رہے، باپ دادا کے طریقوں پہ چلتے رہے. یہرعون کا لفظ یہ شدت سے دوڑنے کے لیے آتا ہے، یعنی شوق سے، لپک کے، اپنے اختیار سے دوڑے جاتے تھے. یہ جہنم میں ملنے والی سزا کی علت ہے کہ اپنے باپ دادا کو گمراہی پہ پانے کے باوجود دلیل اور حجت کی بجائے انہی کی پیروی کی. وَلَقَدْ ضَلَّ قَبْلَهُمْ أَكْثَرُ الْأَوَّلِينَ، حالانکہ ان سے پہلے بہت سے لوگ گمراہ ہو چکے تھے، ان سے پہلے بہت سے لوگ بھٹک چکے تھے. ہم سے مراد یہاں کون ہے؟ قریش. اب یہاں سے کلام کس طرح مڑ رہا ہے کہ ان سے پچھلے لوگ جو تھے، تاریخ کو دیکھو، ان کی اکثریت بھی بھٹکی ہوئی تھی. وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا فِيهِمْ مُنذِرِينَ، ہم نے ان کے اندر ڈرانے والے بھیجے تھے، پیغمبر بھیجے تھے. فَانظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُنذَرِينَ، پھر دیکھو کیا ہوا انجام ڈرائے جانے والوں کا. اب یہاں آپ دیکھیں 72 آیت میں منذرین ہے اور 73 میں منذرین ہے، ایک فاعل ہے ایک مفعول ہے. اگر اس کو تبدیل کریں گے تو معنی میں بہت فرق پڑ جائے گا. پچھلی قوموں میں ہم نے تنبیہ کرنے والے، خبردار کرنے والے رسول بھیجے تھے. اب دیکھو کہ ان کا انجام کیا ہوا جنہیں تنبیہ کی گئی تھی. فانظر کیف کان عاقبۃ المنذرین الا عباد اللہ المخلصین، مگر اللہ کے بندے چنے ہوئے مخلص، وہی لوگ عذاب سے بچے ہوئے ہوں گے. اب چنے ہوئے بندے کون ہوتے ہیں؟ چنے ہوئے جو عام لوگوں کے مقابلے میں رواجی ذہن سے اوپر ہو کے سوچتے ہیں، جو اس طرح نہیں سوچتے جیسے سب سوچتے ہیں. وہ کوشش سے حق کو پا لیتے ہیں، سنجیدہ رویہ اختیار کرتے ہیں، اپنے ذہن کو انحراف سے بچاتے ہیں، اپنے رویوں میں ایسا طریقہ اختیار نہیں کرتے کہ جس سے ان کا غیر سنجیدہ ہونا ثابت ہو. چنے ہوئے، اس کو آپ یوں بھی سمجھ سکتے ہیں کہ جیسے کسی بھی چیز کا ایک ڈھیر ہے، مثلا پھولوں کا ڈھیر ہے یا سیب کا ڈھیر ہے، اس میں سے کون سے سیب یا کون سے پھول چنے جاتے ہیں؟ سب سے اچھا. اللہ کے بندوں میں سے بھی چنے ہوئے کون سے؟ جن کی سوچ اچھی ہو، جن کا رویہ اچھا ہو. بندوں کی نگاہوں میں بھی وہ چن لیے جاتے ہیں اور اللہ کی نگاہوں میں بھی چنے ہوئے. آپ دیکھیں کہ یہ جو چننے کی بات ہے نا، یہ بہت کامن ایکسپیرینس ہوتا ہے. مثلا یہاں آپ میں سے جو والدین ہیں یا مائیں ہیں، آپ کو کوئی کام یا کوئی ضرورت ہوتی ہے، آپ اپنے بچوں میں سے کس کو کہتے ہیں، کس کو چنتے ہیں کوئی ٹاسک دینے کے لیے؟ جس پر آپ کو توقع ہو کہ یہ کر لے گا. اسی طرح عام روزمرہ زندگی میں بھی چناؤ کا طریقہ کار کیا ہوتا ہے؟ جہاں اچھی توقع ہوتی. اللہ کے کام کے لیے بھی کون چنے جاتے ہیں؟ جو اپنا اچھا ہونا ثابت کرتے ہیں، ادھر ادھر نہیں دیکھتے رہتے کہ دوسرے اچھے ہوں تو ہم بھی اچھے ہو جائیں. رواجی ذہن نہیں ہوتا ان کا. سوا اور اصل کا فرق پوچھا گیا ہے. سوا ہوتا ہے بیچ میں اور اصل ہوتا ہے جڑ. آیت 55 اور 64. سوال کسی نے کیا ہے کہ جب جنت میں جانے والے اپنے دوستوں کو دوزخ کے اندر دیکھیں گے تو کیا ان کو اس پر تکلیف نہ ہوگی کہ ان کے دوست وہاں جل رہے ہیں؟ یہ ایک بات یاد رکھیے کہ اللہ تعالیٰ کسی کو بھی ظلم کے ساتھ وہاں نہیں پھینکے گا، کیونکہ لیس بظلام للعبید،
وہ اپنے بندوں پہ ظلم کرنے والا نہیں. ہر ایک کا قصور جو ہے وہ ثابت ہوگا اور جتنا وہ ڈیزرو کرتا ہوگا اس کے مطابق ہی اس کو سزا دی جائے گی. اور اس وقت چونکہ ہر حقیقت سے پردہ اٹھ جائے نا، آج تو بہت سی حقیقتیں ہمارے سامنے ہی نہیں، اس لیے ہم بیٹھے فیصلے کرتے رہتے ہیں، اس کے ساتھ یہ نہیں ہونا چاہیے تھا، اس کے ساتھ وہ نہیں ہونا چاہیے تھا، اس کو ابھی اور جینا چاہیے تھا، فلاں کو تو مر جانا چاہیے تھا. ایسی باتیں سوچتا رہتا ہے نا انسان اپنے اون پر. یہ ہم سوچتے ہیں نا اپنی عقل کے مطابق، لیکن ہم کو پوری حقیقت اور پوری پکچر کا نہیں پتا ہوتا. یہ بالکل ایسے ہی جیسے ایک شخص آپ کے پاس کسی کی شکایت لے کر آتا ہے اور آپ صرف اس کی بات سن کر پسیج جاتے ہیں اور دوسرے شخص کو سخت ظالم سمجھنے لگتے ہیں. ایسا ہوتا ہے نا بہت دفعہ. لیکن جب آپ دوسری طرف کی سٹوری سنتے ہیں تو آپ کو پہلا شخص ظالم نظر آنے لگتا ہے جو کل تک مظلوم بنا ہوا تھا. ایسا کیوں ہوتا ہے؟ اس لیے کہ ہم تصویر کے دو رخ نہیں جانتے، صرف ایک ہی کو دیکھ کر فیصلہ کر لیتے ہیں. مثلا ہمارے ہاں اگر کوئی شخص دنیا سے چلا جائے تو ہم سمجھتے ہیں کہ اس کے ساتھ بہت زیادتی ہوئی. موت کے پردے سے کم ہوتی نہیں تابندگی، اس طرف بھی زندگی ہے اس طرف بھی زندگی. تو جن لوگوں کو شہادت مل جائے ان کی اس طرف کی زندگی اس زندگی سے زیادہ خوبصورت ہوتی. اسی لیے شہید کی آخری تمنا کیا ہوتی ہے؟ پھر دنیا میں جاؤں اور پھر مارا جاؤں. وہ بار بار مرنا چاہتا ہے اللہ کے راستے میں، لیکن ہم تو یہ تصور بھی نہیں کر سکتے. تو فرق کس چیز کا ہوا؟ سوچ کا فرق ہے نا، ہماری محدود نگاہوں کا فرق ہے. تو قیامت کے دن کسی شخص کو جب سزا دی جائے گی اور اس کے سارے جرائم ما قدموا و آثارہم جب سامنے لائے جائیں گے تو شاید آپ بھی یہی فیصلہ کریں کہ اس کا انجام تو یہی ہونا چاہیے تھا، یہ ڈیزرو کرتا. ہم کہتے ہیں نا بعض اوقات کسی کو کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو ہم اس کے ساتھ ہمدردی کرنے کی بجائے کیا کہتے ہیں؟ یہ ڈیزرو کرتا ہے، اس کے ساتھ یہی ہونا چاہیے تھا. تو قیامت کے دن ایسے لوگوں کو دیکھ کر اگر تکلیف نہیں ہوگی تو شاید اس لیے بھی کہ یہ ڈیزرو کرتے ہیں. مثلا ایک شخص جو زکوٰۃ نہیں دیتا، اس کے زکوٰۃ نہ نکالنے کی وجہ سے جتنے لوگ سفر کرتے ہیں ان کی سفرنگز کو جب سامنے تصویروں میں لا کے دکھایا جائے گا، اس کے ظلم سے اتنے لوگوں نے سفر کیا، کوئی تڑپ رہا ہے، کوئی رو رہا ہے، کوئی چیخ رہا ہے، کوئی بلبلا رہا ہے، کوئی کچھ کسی کی عزت لٹ رہی، کہیں قتل ہو رہا ہے. کس لیے؟ کہ اس نے مال روک لیا جو ان کا حق تھا. اب دنیا میں تو یہ روکنے والا بہت عیش و عشرت میں ہے، آپ اس کو کبھی مجرم نہیں کہہ سکیں گے. لیکن قیامت کے دن جب وہ سامنے لا کے دکھایا جائے گا نا، اس کے اس گناہ کی وجہ سے، اس کے اس جرم کی وجہ سے اتنے لوگوں پر آفت آئی، تو آپ کیا کہیں گے؟ پکڑو اس کو، پکڑو اس مجرم کو، یہ ڈیزرو کرتا ہے اور اس پہ کوئی ترس نہیں کھائے گا. آج ہمیں چونکہ صرف ظاہری شکلیں نظر آتی ہیں نا، آج آپ کسی کے پاس بھی دنیا کی کوئی مال و متاع یا رونق دیکھتے ہیں تو آپ حسرت کرنے لگتے ہیں، تمنا کرتے ہیں کاش ہمارے پاس بھی یہ ہوتا جو اس کے پاس. حالانکہ آپ کو نہیں معلوم کہ اس نے یہ سب کچھ کتنے لوگوں کا خون نچوڑ کے پہن رکھا ہے. مثلا ہم اس کے پیچھے نہیں جھانک کے دیکھ سکتے نا کہ اس کے پیچھے کیا کچھ ظلم ہو چکے ہیں، کس کس کا حق مارا ہو، کس کی آہیں ہیں، کس کی عزتیں لٹی ہوئی ہیں اس کے پیچھے. ہم صرف دیکھتے ہیں ظاہریت کو کہ کیا خوبصورت ڈیزائن ہے اور بالکل نیا ہے اور بالکل اچھوتا انوکھا سٹائل ہے. ہم اسی میں ظاہر پرست لوگ کھو کے رہ جاتے ہیں. قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کے نزدیک نہ وہ ڈیزائن کسی کام کیا، نہ رنگ، نہ کچھ. دیکھا یہ جائے گا کہ اس کا جو حق تھا میرے بندوں کے لیے وہ اس میں سے نکلا کہ نہیں نکلا. تو پیمانے، خوشیاں، اچھائیاں، ہر چیز کے معیار بدل کر رہ جائیں گے اور اللہ تعالیٰ جو کچھ کریں گے پورے انصاف کے ساتھ کریں گے. کسی پہ رائی کے دانے برابر ظلم نہیں ہوگا. اتنی قطرہ سی بھی نیکی کسی نے کی ہوگی تو اس کو دے دیا جائے گا. اللہ تعالیٰ کسی کا حق نہیں رکھے گا. یہ یاد رکھیے، اللہ تعالیٰ کسی کا حق نہیں رکھے گا. چھوٹی سی نیکی بھی لوٹائی جائے گی کیونکہ اللہ کسی کے حق رکھنے والا نہیں، نہ ضرورت مند ہے. وہاں پر غم اور خوشی کا جو معیار ہے اور احساسات ہیں وہ بالکل مختلف ہوں گے، اسے دنیا سے آپ کمپیئر نہیں کر سکتے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.